تو اس طرح اپنا حساب کتاب بنا لیا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک یہ کوئی یو کے اندر کوئی ایسا وہ نکلا ہے پرچہ وغیرہ کہ مسلمانوں کو اذیت دینے پر اتنے پوائنٹس آپ کو ملیں گے، ایکسیڈنٹ کرنے پر اتنے ملیں گے، کعبہ پہ حملہ کرنے کے اتنے ملیں گے، یعنی مسلمانوں کے خلاف ابھارا گیا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی گورنمنٹ سطح پر ہو رہا ہو یا وہاں کے جو سلجھے ہوئے لوگ ہیں، سنجیدہ لوگ ہیں، وہ ایسا کر رہے ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ پر کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ جو سب سے ہٹ کر، جو عام نارمل چیزوں سے ہٹ کر ایک الگ طبیعت رکھتے ہیں، ان کی جو طبیعت کے موافق لوگ ہوتے ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں تو ایک گروپ بن جاتا ہے۔ تو جب یہ مجھے بھی کسی نے یہ بتایا، ایک مطلب کسی چینل کے اوپر کوئی اینکر صاحب تھے، وہ اس کے بارے میں کلام کر رہے تھے تو مجھے بھیجی، تو میرے دوست ہیں وہ مانچسٹر میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ بہت اچھے وہ مطلب سمجھے جاتے ہیں، بہت 35-36 سال سے وہاں پر ہیں۔ میں نے ان کو فوراً بھیجا اور پوچھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ حقیقتاً کوئی گورنمنٹ لیول پر نہیں ہے، ایسی ہیں جو 2-4 لوگ ہوتے ہیں اپنے طور پہ کر لیتے ہیں، اور بلکہ پولیس اس کی انکوائری بھی کر رہی ہے کہ کس نے ایسا کیا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی چیزوں کو جب تک آپ اچھی طرح تصدیق نہ کر لیں، کسی کے بھی خلاف استعمال نہ کریں، اس سے بسا اوقات ملکوں کے آپس کے تعلقات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سفارتی تعلقات خراب ہوتے ہیں، ان میں ذرا توجہ کرنی چاہیے۔ ایک یہ پوچھا کہ بعض اوقات ہم فروٹ لیتے ہیں تو تربوز لے رہے ہوتے ہیں، ہم یہ شرط لگا دیتے ہیں کہ بھئی میٹھا ہوگا، یعنی لال ہوگا تو لیں گے، اسی طرح خربوزہ لیتے ہیں تو کہتے ہیں میٹھا ہوگا تو لیں گے، تو یہ شرط لگانا کیسا ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ تربوز کے بارے میں تو دو میں اس میں رائے ظاہر کروں گا۔ ایک تو یہ کہ یہ بالکل جائز ہے، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بیع اور شرط کو جمع نہ کرو، اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسی شرط لگائے خریدنے والا یا بیچنے والا کہ جس میں خریدنے والے یا بیچنے والے کا اپنا فائدہ ہو تو اس سے وہ بیع فاسد ہو جاتی ہے، غلط ہو جاتی ہے۔ لیکن خود ہمارے انہی علماء نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شرط ایسی ہے جو معاشرے میں رائج ہو گئی ہو، اس شرط سے بیع پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جیسے وارنٹی یا گارنٹی جو ہم لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار میں الیکٹرک کا سامان لے رہا ہوں، کیا گارنٹی ہے اس کی؟ وہ کہتے ہیں 1 سال کی گارنٹی ہے۔ یہ گویا کہ ہم مشروط کرتے ہیں کہ اگر 1 سال کے اندر کام نکل آیا تو میں یہ واپس کر دوں گا یا آپ ریپلیس کر کے دیں گے۔ اب یہ مشروط ہم کر رہے ہیں اور اس میں خریدنے والے کا فائدہ ہے، لیکن یہ چونکہ رائج ہو گئی ہے مارکیٹوں میں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب یہ تربوز کے سلسلے میں بھی اگر اس جہت سے دیکھا جائے تو یہ چیز رائج ہو چکی ہے کہ ہر ایک تقریباً جا کے مطالبہ کرتا ہے، ریڈ ہوگا تو میں لوں گا ورنہ نہیں لوں گا، تو اس کی ہو سکتی ہے گنجائش۔ دوسری جہت سے اگر دیکھا جائے تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ لال نہ ہونا یہ شرعی اصطلاح میں عیب نہیں ہے، شرعی اصطلاح میں عیب نہیں ہے، کیونکہ عیب اسے کہتے ہیں جس کو تاجر حضرات عیب شمار کریں اور اس کی وجہ سے چیز میں کمی آ جائے۔ ابھی جو بیچارے خود ریڑھی والے یا دکانوں والے خریدنے جاتے ہیں، یہ سبزی منڈی یا فروٹ مارکیٹ سے جہاں ٹرکوں سے اترتا ہے مال، وہاں کون سا پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں، ویسے خرید کے لاتے ہیں اور اس میں قیمت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو پھر یہاں پر آنے کے بعد بھی مطلب اس یعنی لال ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور تربوز کا میں نے الگ اس لیے مسئلہ کیا کہ تربوز اگر پھیکا بھی ہو، میٹھا نہ ہو، اس میں چینی وینی ڈال کے لوگ کھا لیتے ہیں، وہ کھا لیا جاتا ہے، وہ اس میں حرج نہیں ہے۔ تو اس میں یہ دونوں پہلو ہیں، آپ اس میں دیکھ لیں۔ میرا مشورہ تو یہ ہوتا ہے کہ شرط نہ لگائی جائے اور یوں کہا جائے کہ بھئی آپ یہ لال ہے یا نہیں، مثلا آپ پوچھیں، وہ کہے گا ہاں بالکل لال ہوگا۔ اچھا اگر لال نہ ہو تو وہ خود ہی کہے کہ اگر لال نہیں ہوگا تو آپ نہ لینا۔ اب وہ خود آفر کر رہا ہے، آپ شرط نہیں لگا رہے، یوں کر کے بس اس پہ ڈال کر پھر آپ کر لیں تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ باقی رہا خربوزے کا مسئلہ، خربوزہ جو ہوتا ہے یہ کڑوا نکلتا ہے یا میٹھا نکلتا ہے یا پھیکا بھی ہوتا ہے، تو اگر یہ کڑوا نکلتا ہے تو یقینی سی بات ہے کھانے کے ہی قابل نہیں رہتا۔ اس میں یہ کنڈیشن لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کڑوا کم از کم نہیں ہونا چاہیے، باقی میٹھا ہو، خوشبودار ہو، پھیکا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کڑوا ہوگا تو یہ چونکہ کھانے کے قابل نہیں رہا، چیز ہی پھر نہیں رہی، مال ہی نہیں رہا ایک طریقے سے، تو اس میں اس کی شرط لگا سکتے ہیں بھی کڑوا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ایک اور آفر کویسچن تھا، یہ میرے پاس آیا تھا کہ کسی نے کہا کہ کسی کی جوتی نہیں پہننی چاہیے، استعمالی جوتی، کیونکہ جو اس کو بیماری ہوگی وہ آپ کو لگ جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی جگہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ اٹھ کے چلا جائے تو اس کی جگہ فوراً جا کر نہ بیٹھو، اس سے بھی بیماری لگ جائے گی۔ کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں شریعت اس چیز کا انکار کرتی ہے۔ ہمارے ہاں بیماری اڑ کر لگنا اس کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے، لیکن ذرا اس کو سمجھ لیجئے گا۔
مثال کے طور پہ ایک مثال دیتا ہوں، ایک صحابی تھے، وہ اپنے اونٹوں کو بعض اونٹوں سے علیحدہ کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو اونٹ ہیں ان کو خارش ہے، تو میں اپنے اونٹوں کو علیحدہ کر رہا ہوں، کہیں ان کی خارش میرے اونٹوں کو بھی نہ لگ جائے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان پہلے اونٹوں کو خارش کس نے لگائی ہے؟ تو یہ بڑے پیارے انداز سے سمجھا دیا۔ اور اسی طرح سرکار نے فرمایا کوئی بیماری اڑ کر نہیں لگتی ہے، یہ حدیث میں موجود ہے، لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ جراثیم اڑ کر لگ جاتے ہیں۔ تو ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی ہے، اس کا مطلب ہے بیماری اللہ کی طرف سے ہی ہے کہ جس کو بھی لگے گی اللہ کی طرف سے لگے گی۔ سائنس کہتی ہے جراثیم اڑ کے لگ جاتے ہیں، تو بیماری کے جراثیم پہنچ کر وہاں بیماری پیدا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سائنس اس کو نہیں کہتی، سائنس کہتی ہے جراثیم اڑ کے دوسرے تک پہنچ جاتے ہیں، اب وہ بیماری کا باعث بنے یا نہ بنے، وہاں اینٹی بیکٹیریا کوئی موجود ہو، اینٹی وائرس چیز موجود ہو، ان کی طاقت کو ختم کر دے، ان کے زور کو ختم کر دے تو نہیں اثر کریں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گھر میں آشوب چشم پھیل جاتا ہے، بعض اوقات 4 آدمیوں کو ہے، ایک بالکل صحت مند رہتا ہے، کیوں نہیں لگا اس کو اڑ کر؟ اگر اڑ کے ہی لگتی ہے اس کا مطلب اثرات ہو سکتا ہے اس تک بھی پہنچے ہوں، لیکن چونکہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے کہ جس پر اثر ظاہر ہونا ہے اللہ کا فیصلہ ہے اسی پر ظاہر ہوگا، ورنہ نہیں تو نہیں لگے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ ہمارے نبی نے جراثیم اڑ کر لگنے کو منع نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ عقیدہ یہ نہ رکھو کہ جہاں جراثیم ہے وہاں ضرور دوسرے کو بیماری لگے گی، غلط۔ بیماری اگر لگنی ہوگی اللہ کی مرضی سے لگے گی، ورنہ نہیں۔ اور سائنس یہ کہتی ہے جراثیم اڑ کر لگتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتی کہ جراثیم جا کر پھر اثر بھی ضرور کرتے ہیں اور بیماری کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، یہ سائنس بھی نہیں کہتی، تو ٹکراؤ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہاسپٹلز میں کتنے مریض ہوتے ہیں اور کتنے خطرناک مریض ہوتے ہیں، اور نرسیں ڈاکٹرز وہاں گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کو کیوں نہیں لگ جاتی بیماری؟ تو یہ سب ہمارے خیالات ہیں، اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک یہ اس سے کویسچن مزید پوچھا تھا کہ کسی دینی مسئلے کو دنیاوی نظر سے دیکھنا کیسا ہے؟ یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی فائدے کے لیے اس طرح اس دینی مسئلے کو درمیان میں لے آنا تاکہ مجھے فائدہ حاصل ہو جائے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اگر دینی مسئلے کا تعلق کسی دنیاوی معاملے سے ہی ہے تو خود شریعت نے اس دینی معاملے کے بارے میں جب اس مسئلے کو بیان کیا تو گویا کہ مزاج شرع یہ ہے کہ بعض مسائل کو آپ دنیاوی معاملات کے حل کے لیے یا فائدہ نقصان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، تو یہاں ریاکاری کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا اور انشاءاللہ انسان گناہگار بھی نہیں کہلائے گا۔